اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز عید سے پہلے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرے فہی زکوٰۃ مقبولہ، تو یہ مقبول صدقہ ہے، یعنی اللہ کے پاس یہ قابل قبول صدقہ ہے، اس کا اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، اور جو شخص تاخیر سے کام لے نماز عید کے بعد زکوٰۃ الفطر ادا کرے، صدقہ یا فطرہ ادا کرے، تو یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا، عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا مکلف بنایا گیا ہے وہ عنوان ہے زکوٰۃ الفطر اور عید الفطر کے احکام و مسائل۔ چونکہ عنوان انتہائی اہم ہے جو صرف اور صرف مسائل اور احکام پر مبنی ہے، انشاءاللہ بغیر کسی تمہید کے میں چند اہم مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ الفطر یہ رمضان کے روزوں کے اختتام پر مخصوص مقدار میں غریبوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کو صدقۃ الفطر اور فطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا ادا کرنا یہ فرض ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو 1 صاع کھجور اور 1 صاع جو
بطور زکوٰۃ الفطر ادا کرنا فرض قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا کہ لوگوں، تم لوگ زکوٰۃ الفطر عید جانے سے پہلے پہلے، یعنی نماز عید جانے سے پہلے پہلے ادا کرو۔ ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے، اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، زکوٰۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ زکوٰۃ الفطر کی حکمت کیا ہے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر زکوٰۃ الفطر کو ادا کرنا فرض قرار دیا ہے؟ بنیادی طور پر زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کی دو حکمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی حکمت، روزے دار سے روزے کی حالت میں جو غلطیاں، کوتاہیاں اور خطائیں سرزد ہوئی ہیں تو زکوٰۃ الفطر سے ان کی تلافی ہو جائے، یعنی اگر کوئی زکوٰۃ الفطر ادا کرتا ہے تو وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں روزے دار روزے کی حالت میں جو کیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسری حکمت، سماج کے جو نادر، مفلس، غریب، فقیر لوگ ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے، اور جو لوگ عید کی مسرتوں میں شامل ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے یا عید کی مسرتوں میں، خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کو بھی زکوٰۃ الفطر ادا کر کے عید کی مسرتوں میں شامل کیا جائے اور ان کے کھانے کا بھی انتظام ہو جائے۔ یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو اس لیے فرض قرار دیا تاکہ روزے دار سے روزے کی حالت میں ہونے والی غلطیوں، کوتاہیوں، خطاؤں سے اس کو پاک کرنے کے لیے اور غریبوں، مسکینوں، فقیروں کے لیے کھانے کا انتظام مہیا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ اب ایک اور سوال ہے، زکوٰۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، تمام کے تمام لوگوں پر زکوٰۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اور یہ زکوٰۃ الفطر کا ادا نہ کرنا یہ حرام ہے اور باعث گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے جس کو بھی استطاعت دی ہے وہ اپنی جانب سے اور اپنے ماتحتوں کی جانب سے، یعنی جن کی کفالت کا وہ ذمہ دار ہے، چاہے اس کے بیٹے ہوں، اولاد ہوں یا نوکر ہو، چاکر ہوں، وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے۔ یعنی اگر کسی کے ماتحت نوکر چاکر ہیں، وہ استطاعت نہیں رکھتے، تو ان کی جانب سے بھی اس کے لیے ضروری ہے وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ الفطر عن الحر والعبد والصغیر والکبیر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے آزاد غلام کی جانب سے زکوٰۃ الفطر کو نکالنے کا حکم دیا ہے۔ البتہ ماں کے پیٹ میں اگر جنین ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس کی جانب سے زکوٰۃ الفطر نکالنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اگر کوئی نکالنا چاہتے ہیں نکال سکتے ہیں، لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ الفطر کی مقدار کیا ہوگی، یعنی بطور زکوٰۃ الفطر کتنا فطرہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم بطور زکوٰۃ الفطر 1 صاع کھجور، 1 صاع پنیر، 1 صاع جو، 1 صاع کشمش وغیرہ وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا زکوٰۃ الفطر کی مقدار 1 صاع ہے، زکوٰۃ الفطر کی مقدار 1 صاع ہے، اور 1 صاع 4 مد کا ہوتا ہے۔ مد کسے کہتے ہیں؟ جب ایک معتدل قد و قامت کا انسان اپنے دونوں ہتھیلیوں کو بھر کر غلہ نکالے، یہ 1 مد ہوتا ہے، 1 مد کہلاتا ہے۔
اگر اسی طرح انسان 4 مرتبہ مد کو نکالے، 4 مرتبہ ہتھیلی بھر کر غلہ نکالے تو یہ 1 صاع ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے مسلمان صاع کے اعتبار سے زکوٰۃ الفطر ادا کرے۔ ایک پیمانہ ہے، ایک پیمائش ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اگر بہتر ہے، مناسب ہے تو زکوٰۃ الفطر صاع کے اعتبار سے نکالا جائے۔ لیکن اگر کسی کے پاس صاع نہیں ہے تو ایسی صورت میں وزن کے حساب سے بھی وہ زکوٰۃ الفطر نکال سکتا ہے۔ صاع کو اگر وزن میں تولا جائے تو اس سلسلے میں علماء کے مابین شدید اختلاف ہے، صاع کتنے کلو کا ہوتا ہے۔ لیکن تمام تر دلائل کا تجزیہ کرنے کے بعد یہی بات درست معلوم ہوتی ہے، 1 صاع کا وزن تقریباً 2.5 کلو سے 2.25 کلو ہوا کرتا ہے۔ مگر بہتر اور احوط یہ ہے کہ بطور زکوٰۃ الفطر ایک انسان 2.25 کلو زکوٰۃ الفطر ادا کرے، نکالے۔ اسی طرح زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کے اوقات، یعنی زکوٰۃ الفطر کب نکالی جائے۔ عموماً ہمارے معاشرے کے لوگ افراط و تفریط کا اس میں شکار ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر نکالنے کے 3 اوقات ہیں، اور اس میں 2 تو جائز ہیں اور 1 ممنوع ہے۔ سب سے پہلا وقت جائز اور مستحب وقت، افضل وقت، یعنی زکوٰۃ الفطر اگر کوئی عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے ادا کرتا ہے تو یہ افضل ہے اور مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدِّيَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زکوٰۃ الفطر عید کی نماز جانے سے پہلے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا سب سے بہتر، افضل، مستحب وقت عید کو یا عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے زکوٰۃ الفطر کو ادا کرنے کا ہے۔ یہ سب سے افضل اور مناسب وقت ہے۔ دوسرا وقت جائز وقت، یعنی اگر کوئی مصلحت کی خاطر عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو وہ زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، صحابہ کرام عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے، مصلحت کی خاطر، تاکہ وہ بھی عید کی تیاروں میں مصروف ہو جائیں، وہ بھی لوگوں کے ساتھ شریک مسرت ہو جائیں، عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ یہ جائز وقت ہے، یعنی اگر کوئی انسان عید سے 1 یا 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ تیسرا وقت ممنوع وقت، اگر کوئی شخص نماز عید کے بعد زکوٰۃ الفطر ادا کرتا ہے تو یاد رکھیں یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا، اس کو زکوٰۃ الفطر کا ثواب اجر نہیں ملے گا، اس اجر سے وہ محروم ہو جائے گا۔ جو شخص نماز عید سے پہلے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرے فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، تو یہ مقبول صدقہ ہے، یعنی اللہ کے پاس یہ قابل قبول صدقہ ہے، اس کا اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدْقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، اور جو شخص تاخیر سے کام لے، نماز عید کے بعد زکوٰۃ الفطر ادا کرے، صدقہ یا فطرہ ادا کرے، تو یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا، عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے زکوٰۃ الفطر ادا کرنے میں تاخیر سے کام لیتا ہے یا پھر ادا ہی نہیں کرتا، اس سلسلے میں علماء اکرام کہتے ہیں ایسا انسان گنہگار ہے، ایسے انسان کے لیے ضروری ہے وہ اللہ کی جناب میں توبہ کرے۔ تو یہ زکوٰۃ الفطر کے تقریباً 3 اوقات ہے۔ زکوٰۃ الفطر میں کیا ادا کیا جائے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطر میں وہ خوراک، وہ اجناس، وہ اشیاء دیے جائیں جو وہاں کے انسانوں کی عام خوراک ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ الفطر 1 صاع کھجور، 1 صاع کشمش، 1 صاع گیہوں، 1 صاع جو، 1 صاع پنیر دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو خوراک ہے یہ عرب کی زمین کی خوراک ہے، اسی لیے وہ یہ اجناس بطور زکوٰۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ جبکہ ہم ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان میں ہماری وہ غذا نہیں ہے جو عرب کھایا کرتے ہیں، ہماری جو غذا ہے وہ جو ہے، باجرہ ہے،
جوار ہے، چاول، اناج وغیرہ ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم یہ چیزیں، یہ اجناس بطور زکوٰۃ الفطر ادا کریں۔ اور یہاں پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، زکوٰۃ الفطر میں کپڑے، برتن، گھر کے سامان وغیرہ دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض حضرات بطور زکوٰۃ الفطر برتن یا گھریلو سامان یا کپڑے وغیرہ لوگوں کو دیا کرتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ الفطر میں قیمت دینا کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد اور صحابہ اکرام کے طرز عمل پر غور و فکر کرنے کے بعد یہی بات درست معلوم ہوتی ہے، زکوٰۃ الفطر میں قیمت ادا کرنا یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ الفطر میں غلہ اور اناج ہی دیا جائے گا۔ اور جو شخص زکوٰۃ الفطر میں قیمت ادا کرتا ہے، یاد رکھیں بعض علماء کے قول کے مطابق اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کو زکوٰۃ الفطر کا ثواب اجر ملے گا ہی نہیں۔ لہذا مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے، وہ زکوٰۃ الفطر میں قیمت ادا کریں، قیمت ادا کرنے سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ اور اناج دینے کا حکم دیا ہے، لہذا زکوٰۃ الفطر میں صرف اور صرف غلہ اور اناج جو ہماری غذا ہے، عام خوراک ہے، وہی غریبوں کو دیا جائے گا۔ قیمت ادا کرنے سے اپنے آپ کو مکمل طور پر اجتناب کریں۔ اسی طرح مصارف زکوٰۃ الفطر کیا ہیں، یعنی زکوٰۃ الفطر کن کو دینی چاہیے؟ زکوٰۃ الفطر کا مصرف صرف اور صرف غرباء، فقراء، مساکین ہے۔ ان کے علاوہ زکوٰۃ الفطر کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ جو انسان محتاج ہے، شدید حاجت مند ہے، صرف اور صرف اسی کو زکوٰۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک اور سوال یہ ہے، زکوٰۃ الفطر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا کیسا ہے؟ عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے، ایک شہر کی زکوٰۃ بسا اوقات دوسرے شہر کی طرف، یعنی شہر گلبرگہ ہے، شہر گلبرگہ کی زکوٰۃ الفطر بسا اوقات کسی اور شہر میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس تعلق سے سب سے بہتر بات یہ ہے، سب سے پہلے ہم اپنے شہر کے حاجت مندوں کو ترجیح دیں۔ ہمارے شہر کے جو اپنے غرباء، فقراء، مساکین ہیں، ان کو زکوٰۃ الفطر ادا کریں۔ جب ان کی حاجت پوری ہو جائے، جب ان کا انتظام پورا ہو جائے اور اس کے بعد بھی اگر زکوٰۃ الفطر باقی بچ رہی ہے تو اس زکوٰۃ کو اس شہر میں منتقل کیا جا سکتا ہے جس شہر میں لوگ غریب ہوں، حاجت مند ہوں اور زیادہ سے زیادہ اس چیز کے مطلوب ہوں، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے، ایک شہر سے دوسری جگہ زکوٰۃ الفطر منتقل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ الفطر کے چند اہم مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اسی طرح عید الفطر کے بھی چند اہم احکام اور مسائل ہیں۔ دین اسلام چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ دین ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس دین اسلام نے نہ صرف گزشتہ تمام ادیان و مذاہب کو منسوخ کیا بلکہ مشرکین کے تمام عیدوں کو باطل قرار دے کر صرف اور صرف 2 عیدوں کا انتخاب شریعت اسلامیہ نے مقرر کیا ہے، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا مدینے کے بچے اور بڑے 2 دنوں میں کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور خوشیوں کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ کون سے دن ہیں جن میں تم کھیل رہے ہو، کود رہے ہو اور خوشیوں کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیلا کرتے تھے اور خوشیوں کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس 2 دن کے بدلے اور 2 دن بہتر عطا فرما رہا ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، لہذا یہ 2 عیدیں ہیں، تم انہی میں خوشیاں مناؤ اور کھیلو کودو۔ عید الفطر کب مشروع ہوئی؟ راجح قول کے مطابق عید الفطر سن 2 ہجری میں مشروع ہوئی۔ عید الفطر میں ایک نماز ہوتی ہے جسے ہم نماز عید کے نام سے جانتے ہیں۔ نماز عید کا کیا حکم ہے؟
نماز عید کا حکم واجب ہے، فرض ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کا پابندی کے ساتھ اہتمام کیا ہے۔ نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کا پابندی کے ساتھ اہتمام کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی عیدگاہ آنے کی تاکیداً حکم فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوشیزہ عورتوں کو، پردہ نشین عورتوں کو، یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ بھی عیدگاہ کی طرف آئیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو یعنی عورتوں کو عیدگاہ کی طرف لے آئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حکم دیا کرتے تھے حائضہ عورتوں، پردہ نشین عورتوں کو بھی ہم عیدگاہ کی طرف لے آئیں۔ البتہ حائضہ عورتیں نماز سے الگ رہیں گی اور وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں گی۔ اس حدیث مبارکہ میں غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو تک عیدگاہ آنے کا تاکیداً حکم فرمایا ہے، تو مردوں کے لیے بدرجہ اولا واجب اور ضروری ہے وہ عیدگاہ کی طرف چلے جائیں۔ بہت سارے علماء کرام نے نماز عید کو واجب اور فرض قرار دیا ہے، جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ، نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ علیہ، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اور ابن عثیمین رحمہم اللہ وغیرہم سب نے نماز عید کو واجب قرار دیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ جب عید کی نماز کے لیے جائیں تو سب کے سب مل کر عید کی نماز کی طرف چلے جائیں۔ اسی طرح نماز عید کے چند مسنونات ہیں اور چند احکامات ہیں۔ جو شخص نماز عید جا رہا ہے تو اس کے لیے مستحب مسنون ہے وہ غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے اور عطر وغیرہ لگائے، عیدگاہ کی طرف چلے جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یغتسل ویتطیب یوم الفطر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الفطر کے دن غسل کرتے، کپڑے پہنتے اور عطر وغیرہ لگاتے، پھر عیدگاہ کی طرف چلے جاتے۔ تو یہ کپڑے پہننا، غسل کرنا، عطر وغیرہ لگانا یہ مسنون عمل ہے، مسلمانوں کو اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب نماز عید کی طرف یعنی عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں تو مستحب ہے چند طاق کھجور کھا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ چند کھجوریں تناول نہ کر لیتے، نہ کھاتے، تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نہ جاتے تھے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے جب وہ عیدگاہ کی طرف جائیں تو چند کھجور وغیرہ طاق عدد میں، جیسے 1، 3، 5، 7، 9 وغیرہ کھجور کھا کر عیدگاہ کی طرف چلے جائیں۔ اسی طرح جب عیدگاہ جا رہے ہیں تو تکبیرات کہتے ہوئے جائیں۔ اب سوال یہ ہے تکبیرات کب کہی جائے گی؟ کیا تکبیرات عید سے ایک دن پہلے کی کہی جائے گی یا پھر عید کی نماز کے بعد بھی کہی جائے گی؟ اس کا سب سے بہتر وقت کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تکبیرات کا سب سے افضل وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے گھر سے نکلتے وقت سے لے کر نماز عید تک تکبیرات کہتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن عباس، عبداللہ بن عباس، حسن، علی، جعفر اور اسی طرح حسین، زید بن حارثہ، اسامہ بن زید، ایمن بن ام ایمن، ان کی معیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تکبیرات کہتے ہوئے نماز عید تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہا کرتے تھے۔ اسی طرح تکبیرات کے صیغے کیا ہیں، یعنی وہ کون سے الفاظ ہیں جو بطور تکبیر کہی جائے گی؟ تکبیرات کے بہت صیغے احادیث مبارکہ میں منقول ہیں، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایت منقول ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یہ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات کہے جائیں۔ اسی طرح جب ایک مسلمان عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے مسنون ہے وہ پیدل عیدگاہ چلے جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کچھ نہ کچھ کھا کر اور عیدگاہ کی طرف پیدل جانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح
راستہ تبدیل کرنا، یعنی عیدگاہ جاتے ہوئے ایک راستہ جانا اور پھر واپس پلٹتے وقت دوسرا راستہ اختیار کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ جاتے تو ایک الگ راستے سے جاتے، اور جب عیدگاہ سے گھر کی طرف واپس پلٹتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے۔ تو راستوں کو تبدیل کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ اسی طرح نماز عید کہاں ادا کی جائے، کیا شہر میں یا شہر کے باہر؟ تو بہتر یہ ہے، سنت کا طریقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے نماز عید شہر کے باہر صحرا میں ادا کی جائے، میدان میں ادا کی جائے۔ البتہ اگر سخت ٹھنڈی ہے یا بارش کا موسم ہے یا پھر کسی عذر کی بنا پر مسجد میں بھی نماز ادا کرنا عید کی جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ناغہ عید کی نمازیں صحراؤں میں ادا کی ہیں۔ مسجد نبوی کی فضیلت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز عید مسجد نبوی میں ادا کرنا ثابت نہیں ہے، لہذا افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے نماز عید صحرا میں ادا کی جائے۔ عید کی نماز کا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز کا وقت چاشت کی نماز کا وقت ہے، اور یہ سورج کے 1 یا 2 نیزے کے برابر ہونے سے شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا سورج کے زوال پر ہوتی ہے۔ یہ وقت میں نماز عید ادا کرے، لیکن بہتر یہ ہے چاشت کے وقت میں نماز عید کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح عید کی نماز میں اذان اور اقامت کا کیا حکم ہے؟ عید کی نماز میں اذان کہنا اور اقامت کہنا یہ بدعت ہے، جیسا کہ بعض حضرات نماز عید کے مناسبت سے اذان بھی کہتے ہیں اور بسا اوقات اقامت وغیرہ بھی کہتے ہیں، یاد رکھیں یہ بدعت ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے پڑھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا عید کی نماز میں نہ اذان ہے اور اسی طرح نہ اقامت ہے۔ اسی طرح نماز میں زائد تکبیرات کا کیا حکم ہے؟ راجح قول کے مطابق عید کی جو نماز ہے وہ 2 رکعتوں پر مبنی ہے۔ پہلی رکعت میں دعائے استفتاح کے بعد، یعنی اللہم باعد بینی و بین خطایایا یا ربنا ولک الحمد یا سبحانک اللہم و بحمدک، اس دعا کے بعد 7 تکبیرات کہی جائیں گی، اور اسی طرح دوسری رکعت میں تکبیر قیام کے بعد 5 تکبیرات اضافی طور پر کہی جائیں گی، اور ان تکبیرات کو تکبیرات زوائد کہا جاتا ہے، زائد تکبیرات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ نماز عید کی قرات کیا ہے؟ یعنی جب نماز عید کے لیے امام نماز پڑھا رہا ہو تو وہ کون سی قرات کرے، کون سے سوروں کی تلاوت کرے؟ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات نماز عید میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرتے، یا پھر بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ قاف کی تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں سورہ قمر کی تلاوت فرماتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اسی طرح خطبہ عید کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کا خطبہ دینا ثابت ہے اور یہ سنت ہے، لہذا جو شخص خطبہ دینا چاہ رہا ہے وہ خطبہ دے، لیکن یہاں پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے۔ خطبہ عید کا آغاز، عید کے خطبے کا آغاز تکبیرات سے کہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے عید کے خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے اور کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح تکبیر کا استعمال کر کے تکبیر پڑھ کر کے خطبہ عید دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ بغیر تکبیرات کے راست طور پر خطبہ عید شروع کیا جائے۔ اسی طرح عیدگاہ میں نفل نماز کا کیا حکم ہے؟ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے افراد عیدگاہ میں جاتے ہی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، یا پھر عید کی نماز پڑھ کر پھر بعد میں 2 رکعت اور ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں نماز عید کی صرف اور صرف 2 رکعت ہیں، نہ اس سے پہلے 2 رکعت پڑھنا نبی سے ثابت ہے اور نہ عید کی 2 رکعت کے بعد نفل پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے عید کی 2 رکعتوں کے اس سے پہلے
اور نہ اس کے بعد نفل نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف عید کی 2 رکعت ادا کرتے تھے، اس سے پہلے یا بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت بطور نفل ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نماز عید کی قضا کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی شخص کی نماز چھوٹ جائے کسی عذر کی بنا پر، تو راجح قول کے مطابق اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز تکبیرات زوائد کے ساتھ ادا کرے، بس اتنی سی بات ہے۔ اسی طرح آخری بات یہ ہے، عید کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں جو عید کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، عید کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جو شخص عید کا روزہ رکھتا ہے اس نے حرام کام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والاضحیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، تو عید کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسلمان عید کے موقع پر بہت سارے بدعات، محدثات، خرافات، منکرات کا کام انجام دیتے ہیں، جیسے عید کی رات بہت سارے مسلمان مجلسیں منعقد کرتے ہیں اور بہت سارے اجتماعی شکل میں ذکر و اذکار کی پابندیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اجتماعی طور پر عید کی رات فضیلت کا اعتقاد رکھ کر مجلسیں منعقد کرنا، ذکر و اذکار کی محفلیں سجانا، یہ بدعت ہے۔ یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے۔ اسی طرح عید کے موقع پر، عید کی نماز کے موقع پر اقامت کہنا، اذان کہنا، یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح عید کے موقع پر بہت سارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، مرد و زن میں اختلاط ہوتا ہے، ان کے درمیان مصافحہ، معانقہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے مسردوں میں عورتوں میں، یہ بھی بات منکر ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے جائز نہیں ہے۔ محترم حضرات، یہ عید الفطر کے کچھ احکام مسائل اور زکوٰۃ الفطر کے کچھ اہم بنیادی مسائل تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔